ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درس حدیث ہے، مسجد نبوی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی سواری کو مسجد نبوی کے باہر باندھ دیا. مسجد میں تشریف لے آئے، نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کرنے لگے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا اور کسی پر رحم مت کرنا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، ارے بھائی دیکھو یہ بے وقوف ہے یا اس کی سواری بے وقوف ہے. دیکھو میں نے بھی کہا نا، جانور بھی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ صرف رحمت خداوندی اپنے لیے چاہتا ہو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو اَهُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيرُهُ، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ نادان ہے. اب میں ذرا صحابی کی عظمت کے پیش نظر تھوڑا لفظ تھوڑا نیچے اتارتا ہوں، یہ زیادہ نادان ہے یا اس کی سواری زیادہ نادان ہے. مطلب یہ کون سی نادانی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرنا، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت کرنا. ایک روایت میں فرمایا، یا فلان لقد تحجرت واسعا، کہ تو نے اللہ کی رحمت واسعہ کو محدود کر دیا. اس سے اشارہ ملتا ہے، محدثین نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ جب دعا کریں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں. اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے. اور اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے. اوہ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث، کہ اگر میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس آدمی کی لڑکی کو اچھا رشتہ نصیب فرما، تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ دعا کرنے والے مولانا کی لڑکی کو اچھا رشتہ نصیب فرما. میں نے اس کے لیے دعا کی تو فرشتے نے میرے لیے دعا کی. میری دعا میں تو کبھی جان ہے نہیں ہے، لیکن فرشتے کی دعا کا قبول ہونا تو یقینی ہے. تو کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. دعا سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا، ایک مرحوم اور مردے کے جنازے پر 40 لوگوں نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کی مغفرت ہو گئی. یہ ہم نے اس کو فائدہ پہنچایا، ہم نے اس کو فائدہ پہنچایا. یہی تو سمجھا رہا ہوں. تو طبیعت میں بخیلی نہیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے زندگی بسر کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. اور کام آنے کی شکل صرف ایک ہی نہیں ہے، یہی میں وہم دور کرنا چاہتا ہوں. کام آنے کی شکل صرف ایک ہی نہیں ہے کہ پیسوں کے ذریعے نہیں. بہت سی جگہوں پر دعا کام کر جاتی ہے، پیسہ کام نہیں کرتا. ہاں بہت سی جگہوں پر پیسہ کچھ کام نہیں کرتا، دعا کام کر جاتی ہے. اچھا مشورہ کام کر جاتا ہے. ہاں اچھی دو بات، کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دو جملے، یہ کام کر جاتے ہیں. لیکن ہمارے بھائیوں میں آج کل ان سب چیزوں کا فقدان ہے. آنے والا جو مہینہ ہے یہ اس قسم کی سخاوتیں سکھانے کے لیے بھی آتا ہے کہ اپنی طبیعتوں میں سخاوتیں پیدا کرو. چنانچہ دعا بھی حضور کی بڑھ جاتی تھی امت کے لیے، تلاوت بھی بڑھ جاتی تھی اور سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی. اسی لیے علماء محدثین نے لکھا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی سخاوت بڑھا دے، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے وہ تلاوت قرآن شریف بڑھا دے، اور جس کے پاس دل اور ضمیر زندہ ہے وہ اپنی دعائیں بڑھا دے. ہر اعتبار سے اپنے اعمال کو بڑھاتا چلا جائے اور سخاوت کرے. اس لیے کہ سخاوت کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے. میرے بھائیوں آنے والے مہینے سے یہ فائدہ اٹھا لو، ورنہ اتنے اچھے اچھے موسم آنے کے باوجود بھی دیکھو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے اس شہر میں کبھی منڈی لگتی ہوگی، ہفتہ واری لگتی ہے، ہفتہ واری منڈی کبھی ہاں کبھی کبھی لگتی ہوگی، لیکن جس دن منڈی لگتی ہوگی جس میں اطراف و جوانب کے لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہوں، اس دن بیپاری ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، نشیط ہو جاتا ہے.
صبح سویرے جلدی جا کر وہ اپنا پورا کا پورا سامان لگا دیتا ہے. اس دن بھی اگر وہ سویا رہے تو فلا یلومن الا نفسہ، اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے. یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا جس میں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ہلاکت ہو جائے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ہلاکت ہو اس کے لیے جس کو والدین جیسی نعمت ملے پھر بھی وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت بنا نہ سکے. اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے لیے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. تو آنے والے مہینے کو بہت زیادہ غنیمت سمجھ کر اس کو ہم اپنے لیے بہت زیادہ قیمتی سمجھیں اور اس پر جتنا ہو سکے اس کو لوٹنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب تعالی شانہ ہم سب کو علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی نصیب فرمائے.